حج اکبر، عام طور پر حج اکبر حج کو کہتے ہیں اور حج اصغر عمرے کو کہتے ہیں۔ چونکہ یہ حج کا موسم تھا اس لیے حج اکبر کہا ہے، یعنی عمرہ نہیں، حج کا موسم۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ اصلاً اعلان کے لیے تجویز ہوا ہے حجۃ الوداع، اور وہ بے شک حج اکبر کا دن تھا۔ حج اکبر اس کو کہتے ہیں جب جمعے کے دن عرفہ پڑ جائے، جمعے کے دن عرفہ پڑ جائے۔ جمال الدین ضلعی نے احادیث جمع کی ہے اور علی قاری نے جمع کی ہے، محدث ابن مندہ نے جمع کی ہے، محدث عبدری نے جمع کی ہے، علی القاری نے جمع کی ہے، اور اس کا ایک رسالہ بنا ہے، اس کا نام ہے الحظ الاوفر فی الحج الاکبر۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا مرحوم کی عنایات سے مکہ میں رسالہ چپا اور پھر علماء میں بٹا۔ عرصہ دراز تک دور حدیث کے طلباء کے لیے بھی ہمارے بزرگ دوست اور رحیم کریم بھائی مولانا محمد یحییٰ مدنی کی طرف سے آتا تھا اور بڑھتا تھا، الحظ الاوفر فی الحج الاکبر۔ کیا ایسی کوئی حدیث ہے کہ جب جمعے کو عرفہ پڑ جائے تو حج اکبر ہے اور 70 مقبول حجوں سے بڑھ کر ہے؟ تو حافظ ابن حجر نے فتح الباری شرح بخاری کتاب الحج میں کہا ہے کہ الحدیث موضوع والفضل ثابت۔ یہ حدیث اس طرح تو موضوع ہے لیکن فضیلت دوسرے طرق سے ثابت۔ الحدیث موضوع والفضل ثابت۔ اور حضرت شیخ نے شاید اس وجہ سے الحظ الاوفر فی الحج الاکبر شائع کرایا تاکہ علماء کو طرفین کے اقوال اور ترجیح یہ ہے کہ یہ درست اور صحیح ہے کہ جب جمعہ عرفے کو پڑ جائے یا عرفہ جمعے کو پڑ جائے تو وہ حج اکبر ہے اور وہ بہت بڑا ثواب ہے۔ اس عاجز اور فقیر نے جو پہلا حج کیا تھا 83 میں، وہ حج اکبر تھا۔ اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ ویسے سعودی عرب میں پابندی ہوتی ہے کہ سعودی حج نہ کرے تاکہ باہر والوں کو سہولت رہے، لیکن جب حج اکبر کا اعلان ہو جائے تو پابندی ختم ہو جاتی ہے، تمام اعراب حج میں آتے ہیں، حکومت کچھ نہیں کر سکتی۔ حکومت ایڑی چوٹی کا زور لگاتی ہے کہ عرفہ جمعے کو نہ پڑے۔ توبہ۔ مگر وہ لوگ کہ تم نے معاہدہ کیا ان سے مشرکین میں سے، پھر انہوں نے نہیں توڑا عہد و پیمان اور نہ مدد کی تمہارے خلاف کسی کی، فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، بس پورا کرو ان کا عہد مدت تک، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، بے شک اللہ پسند کرتے پرہیزگاروں کو۔ تقویٰ یہ ہے کہ جب ادھر سے شرارت نہیں ہوئی تو تم بھی عہد و پیمان پر قائم رہو۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، جس وقت نکل جائے یہ 4 مہینے حرمت کے، رجب، ذی-القعدہ، ذی-الحج، محرم، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، مارو مشرکوں کو، حیث وجدتموہم، جہاں ان کو پاؤ، وَخُذُوهُمْ، پکڑو ان کو، وَاقْصُرُوهُمْ، گھیر لو ان کو، وَقُعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور بیٹھ جاؤ ان کے لیے ہر گھات میں، ہر جگہ مورچے میں۔ فَإِن تَابُوا، پس اگر انہیں توبہ کی کفر سے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، ایمان لائے اور نماز پڑھی، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ بھی دینے لگے، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، پر خالی چھوڑ دو ان کا راستہ، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ بخشنے والا رحم والا ہے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اور اگر کوئی مشرکین میں سے آپ سے پناہ مانگے،
کہ مجھے امن دے دو، مجھے اپنے گھر تک پہنچا دو، فاجر ہو اس کو پناہ دے دو، حتی یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ سن سکے قرآن کا درس، تفسیر میں لے آؤ،